ہاں جی، کیا حال ہیں؟ سو ان دس ویڈیو وی آر گونا ڈسکس دا لاسٹ پارٹ آف کیلیفیٹ آف حضرت ابو بکر. اب دس از پرابیبلی دا لاسٹ ویڈیو آف دا کیلیفیٹ آف حضرت ابو بکر. میں نے باقی سارا کچھ کور کر دیا ہے. بیٹلز پہ بھی میں نے 3 ویڈیوز بنائی ہیں، وہ 3 ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کے پلے لسٹ بھی بنا دی ہے میں نے اس کی. اور دوسرا الیکشن آف حضرت ابو بکر پہ بھی ویڈیو بن چکی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اینڈ دس از پرابیبلی دا لاسٹ ویڈیو. صحیح ہے. پرشینس کے اگینسٹ کیونکہ بیٹل زیادہ ہیں تو وہ میں نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں، وہ 2 ویڈیوز ہیں. اور ایک ویڈیو جو ہے وہ بازنٹائنس کے اگینسٹ ہے، جو اراؤنڈ ہاف این آور کی ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہو. دس از پرابیبلی دا لاسٹ ویڈیو. اب اس میں 3 ٹاپکس ہمارے مین رہ گئے ہیں. ایکسپیڈیشن ٹو سیریا ہے ایک، اینڈ ایک ایکسپیڈیشن ٹو سیریا ہے، ایک ایڈمنسٹریشن کا ٹاپک ہے، اور ایک ڈیتھ ہے بیسکلی، اور اپوسٹسی موومنٹ ہے. ڈیتھ اور ایڈمنسٹریشن کو آپ ایک ہی ٹاپک کیٹیگرائز کر لیں کیونکہ ڈیتھ میں کچھ بھی نہیں ہے بیسکلی، ایڈمنسٹریشن میں بھی اتنا کچھ نہیں ہے. مین ٹاپک یہ اپوسٹسی موومنٹ ہے اور ایکسپیڈیشن ٹو سیریا ہے. تو یہ 4 چیزیں میں آج آپ کو ڈسکس کروں گا. اٹ ول پرابیبلی ٹیک ہاف این آور. تو بیسک جو چیز آپ کو اس میں سمجھنے کی ہے. اچھا، ایک چیز میں اور مینشن کرنا چاہتا ہوں، کمپائلیشن آف ہولی قرآن کا ٹاپک میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر کی کیلیفیٹ میں. وہ میں آپ کو کرواؤں گا وین آئی ول کور ہسٹری امپورٹنس آف قرآن. جو مین امپورٹنٹ کویشچن آتا ہے نا، اس میں کمپائلیشن آف ہولی قرآن کمپلیٹ کویشچن کرواؤں گا، اور پھر اس میں آپ کو بتا دوں گا کہ یار کمپائلیشن آف ہولی قرآن ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت ابو بکر آئے تو پھر کس طرح سے کرنا ہے، اور حضرت عثمان کی اگر آئے تو پھر کس طرح سے کرنا ہے. اور بٹ وہ آتا نہیں ہے، وہ بیسکلی مین جو کویسچن ہے وہ آتا پیپر 1 کے اندر ہی ہے، کمپائلیشن آف ہولی قرآن کے اندر. تو یہ چیز ہے بیسک. میں آپ کو سٹارٹ کروانا آج کا چاہ رہا ہوں ایکسپیڈیشن ٹو سیریا سے. بیسکلی ہوا یہ تھا کہ ڈیورنگ دا لائف آف ہولی پروفٹ، اب تھوڑا سا اٹینشن رکھ کے سنیں اس چیز کو تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی ساری چیزیں. بیسکلی ہوا یہ تھا کہ ڈیورنگ دا لائف آف ہولی پروفٹ نے ایک پلان کی تھی. ہولی پروفٹ کی انٹینشن تھی کہ ہم سیریا کی طرف اپنی ایکسپینشن کریں. اٹ واز دا انٹینشن آف ہولی پروفٹ. اینڈ اس کے لیے ہولی پروفٹ نے اسامہ بن زید بن حارث کے یہ بیٹے ہیں، صحیح ہے، اسامہ بن زید کو ایز اے لیڈر آف دا آرمی پک کیا. اینڈ ایک آرمی جو ہے نا ایٹ دا پلیس آف جرف، یہ لکھا ہوا ہے نام، جرف کی جگہ پہ ایک آرمی انکیمپڈ کی، مطلب ایک آرمی کا کیمپ لگایا انڈر دا لیڈرشپ آف اسامہ بن زید. اینڈ انٹینشن آف ہولی پروفٹ یہ تھی کہ ہم سیریا کی طرف مارچ کریں گے، صحیح ہے. اب یہ جو جگہ ہے نا جرف، یہ مدینہ سے تھوڑی سی دور ہے، فیو مائلز اوے فرام مدینہ. اب سین یہ تھا کہ جب ہولی پروفٹ کی ڈیتھ ہوئی تو اس ٹائم پہ یہ آرمی گئی نہیں تھی. جب آرمی کا کیمپ لگا ہوا تھا اسی دوران ہی ہولی پروفٹ کی ڈیتھ ہو گئی. جب اسامہ بن زید کو ہولی پروفٹ کی ڈیتھ کا پتہ چلا تو اسامہ بن زید ایکسپیڈیشن ٹو سیریا کی طرف نہیں گئے، بٹ وہ واپس آ گئے، مطلب مدینہ آ گئے ہولی پروفٹ کی ڈیتھ کی خبر سن کے. یہ ایکسپیڈیشن نہیں ہوا. یہ تو ہے اس کی انٹروڈکشن. اب بیسکلی ہولی پروفٹ کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہولی پروفٹ کی ڈیتھ کے بعد حضرت ابو بکر کیلف بن جاتے ہیں، صحیح ہے. اب ان کے لیے ایک سب سے بہت امپورٹنٹ کویشچن تھا کہ بیسکلی انہوں نے یہ کیسے کرنی ہے ساری چیزیں، مطلب اب ایکسپیڈیشن ٹو سیریا کرنا ہے یا نہیں کرنا، بیکاز اٹ واز اسٹارٹیڈ بائی ہولی پروفٹ کی انٹینشن تھی. اب اس ساری چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہولی پروفٹ نے ایک میٹنگ کال کی، حضرت ابو بکر نے ایک میٹنگ کال کی، اور اس کو بیسکلی شورا کہتے ہیں، مجلس شورا ہوتی ہے بیسکلی، جس کو ہم ان ماڈرن ٹرمز میں کیبنٹ کہتے ہیں نا، کیبنٹ بٹھایا اور ساری چیزیں ڈسکس کی، اس کو عربک ورڈ میں شورا کہتے ہیں. سو ایک شورا کال ہوئی اور اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ کیا ہمیں ایکسپیڈیشن ٹو سیریا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں جو میجورٹی آف دا مسلمس تھے، جو میجورٹی آف دا کمپینینز آف حضرت ابو بکر ایز ویل ایز ہولی پروفٹ تھے،
تو انہوں نے یہ سجیشن دیا تھا کہ اس کو ہمیں کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. اب بیسک ریزن یہ تھا, انہوں نے یہ کہا کہ یار ابھی آپ کیلف بنے ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں, فالز پروفٹ کے بھی مسئلے ہیں, باقی ایکسپینشنز بھی ہو رہی ہیں, تو آپ کو ایکسپیڈیشن ٹو سیریا کو روک دینا چاہیے. صحیح ہے, لیکن وہاں پہ حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ میں جو ہوں وہ چیز کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا جو کہ سٹارٹ ہی ہولی پروفٹ نے کی ہے. صحیح ہے, اب جو چیز سٹارٹ ہی ہولی پروفٹ نے کی ہے, اب یہ ہولی پروفٹ کی انٹینشن تھی ایکسپیڈیشن ٹو سیریا, تو میں یہ چیز کروں گا, ایکسپیڈیشن ٹو سیریا ہوگا. صحیح ہے, ایز اے ریزلٹ آف دس آرمی تیار ہو گئی, وہی سیم آرمی جو اسامہ بن زید کی لیڈرشپ میں تھی, وہی سیم آرمی تیار ہو گئی. اب ایک انصاری بندہ تھا, اس نے کہا تھا کہ یار اسامہ بن زید جو ہے نا وہ ایک ینگ بندہ ہے, ینگ لیڈر ہے, آپ لیڈر چینج کریں, کوئی ایسا بندہ رکھیں جس کے پاس ایکسپیرینس ہو, جس نے جنگیں لڑی ہوئی ہوں, جیسا کہ خالد بن ولید یا کوئی بھی. تو حضرت ابو بکر نے اس بندے کو یہ رپلائی دیا کہ یہ جو اسامہ بن زید کی جو سلیکشن ہے یہ میں نے نہیں کی تھی, یہ اصل میں کی تھی ہولی پروفٹ نے, تو جو کام ہولی پروفٹ نے کر دی ایک دفعہ وہی ہوگا. تو ایز اے ریزلٹ آف دس پھر جو آرمی تھی وہ سیم جگہ سے گئی, ایٹ جرف پہ ہی ان کا کیمپ دوبارہ لگا, اینڈ وہاں سے وہ پھر گئے اور 40 دن کے بعد جو ہے نا وہ سکسیسفل ہو کے واپس آ گئے. سو دس از بیسکلی ایکسپیڈیشن ٹو سیریا. اس کی آؤٹ لائن میں نے یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. بیسک چیز ہوتی ہے ایکسپلینیشن میں لکھ کے نہیں کر سکتا, وہ میں ہمیشہ بول کے کروں گا اور وہ آپ کو سننی پڑے گی. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ڈل ہو جاتی ہے. یہ صرف آپ کے سامنے میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں. صحیح ہے, اب یہ آؤٹ لائن اس کی لکھی ہوئی ہے. اب ہولی پروفٹ کی انٹینشن کیا تھی کہ ہم سیریا پہ ایکسپیڈیشن کریں گے, اسامہ بن زید کے انڈر آرمی تیار کی. اب اس کے بعد آرمی جو ہے وہ جرف میں تھی انکیمپڈ, ہولی پروفٹ کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد وہ واپس آ گئے. اس کے بعد حضرت ابوبکر کی جب کیلیفیٹ آئی تو ساری کنسلٹیشن ہوئی. جب کنسلٹیشن ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابوبکر جو تھے وہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ یار بے شک آپ جو بھی سجیشن دے بٹ یہ جو ایکسپیڈیشن ہوگا, اینڈ وہ ہوا ایز اے ریزلٹ. اور بیچ میں آپ نے یہ انصاری والا پوائنٹ بھی لکھنا ہے, اینڈ ایٹ دا اینڈ 40 دن کے بعد مسلمان سکسیزفلی واپس آ گئے. سو دس از بیسکلی ایکسپیڈیشن ٹو سیریا. اب ایک اور چیز ہے اس کو کہتے ہیں اپوسٹسی موومنٹ. ٹھیک ہے, کہاں یہ صحیح ہے. سو اپوسٹسی موومنٹ کیا ہے؟ بیسکلی اٹ از فائٹ کہہ لیں, یا اٹ از اے وار اگینسٹ دوز پیپل ہو ریفیوز ٹو پے زکوٰۃ. اب اپوسٹسی موومنٹ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ کے ارد گرد نا کچھ ٹرائبس تھے, بنو غطفان, بنو اسد اور بنو تھلبہ. اب بیسکلی میں نے یہ نام لکھے ہوئے ہیں, بنو غطفان, بنو اسد اینڈ بنو تھالبہ. اب یہ جو ٹرائبس تھے انہوں نے کانکویسٹ آف مکہ کے ٹائم پہ, جب کانکویسٹ آف مکہ ہوا تھا نا اس ٹائم پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اینڈ انہوں نے یہ جو اسلام قبول کیا تھا یہ اصل والا نہیں کیا تھا, انہوں نے بس پریٹینڈ کیا تھا. صحیح ہے, یہ اس کی بیسک سٹوری ہے. اب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ڈیورنگ دا لائف آف ہولی پروفٹ, بٹ اٹ واز اے فیک, بٹ دے ور فیک بیسکلی. اچھا, اب کانکویسٹ آف مکہ کے ٹائم پہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اب ہولی پروفٹ کی جب ڈیتھ ہو گئی نا اس کے بعد حضرت ابو بکر کی کیلیفیٹ آ گئی. حضرت ابو بکر کی کیلیفیٹ جب حضرت ابو بکر کی جب کیلیفیٹ آئی تو اس ٹائم پہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ یار ہم جو ہیں ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ بیسکلی ہوا تھا ہولی پروفٹ کے ساتھ. صحیح ہے, آپ کے ساتھ تو ہمارا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا, تو ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے. صحیح ہے. سو ایز اے ریزلٹ آف دس انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات ایک ہی صورت میں مانیں گے کہ آپ جو ہے نا ہمیں زکوٰۃ سے چھوٹ دے دیں. ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, باقی سب کچھ کریں گے بٹ زکوٰۃ نہیں دیں گے. صحیح ہے. اب بیسکلی مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا, بیکاز زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے. تو حضرت ابو بکر نے دوبارہ سے میٹنگ کال کی. ٹھیک ہے, اب میٹنگ میں دوبارہ یہی سجیشن آیا کہ یار دے شوڈ بی لیٹ گون, مطلب ان کو چھوڑ دینا چاہیے, یا پھر
کچھ لوگوں نے یہ بھی سجیشن دیا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. 2 سجیشنز آئے, بٹ میجورٹی آف دا پیپل سیڈ کہ ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے اینڈ ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اینڈ جو مائنورٹی کا سجیشن تھا وہ یہ تھا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. اچھا, اب سین یہ ہے, بیسکلی مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب جب پارٹیشن آ گئی تو حضرت ابو بکر نے وہاں پہ کہا کہ جو کچھ بھی ہو اسلام کے اندر زکوٰۃ از این امپورٹنٹ پارٹ. ٹھیک ہے, اسلام کا بہت اہم رکن ہے زکوٰۃ. ایز اے رزلٹ آف دس حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, اگر مجھے اکیلا بھی لڑنا پڑا نا میں ان کے خلاف لڑ جاؤں گا. ٹھیک ہے, اگر مجھے کوئی بھی سپورٹ نہ کرے اور میں ان کے خلاف اگر لڑنا پڑے ان کے خلاف میں لڑوں گا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ اینڈ جو پریئر ہیں دے آر اوبلیگیشنس, اور ان کی سیم امپورٹنس ہے. جیسے نماز کی سیم امپورٹنس ہے اسی طرح زکوٰۃ کی بھی امپورٹنس ہے. تو جو لوگ اس چیز کو نہیں دے رہے تو میں ان کے خلاف لڑوں گا. سو یہ حضرت ابو بکر کا جو ہے وہ بیسکلی پوائنٹ تھا یہاں پہ. اب بیسکلی آپ کیا کریں, میں اس چیز کو آپ کے لیے تھوڑا سا آسان کرنا چاہ رہا ہوں. اس کو میں انٹروڈکشن اس کا یہ لکھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ جو ٹرائبز سراؤنڈنگ مدینہ تھے دے ور دیز 3 ٹرائبس. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہا, ایکسیپٹڈ, انہوں نے اسلام قبول کیا کانکویسٹ آف مکہ کے ٹائم پہ, اینڈ انہوں کا جو اسلام تھا وہ فیک تھا. اب جب حضرت ابو بکر کی باری آئی تو انہوں نے کہا یار ہماری جو وہ ہوئی تھی ایگریمنٹ وہ تو ہولی پروفٹ کے ساتھ تھا, آپ کے ساتھ تو نہیں تھا, لہٰذا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی ہم بات مانیں تو آپ ہمیں زکوٰۃ سے چھوٹ دے دیں. ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر نے یہ چیز ڈسکس کی اپنی شورا کے ساتھ, اینڈ جہاں پہ ان کو یہ سجیشن آیا, حضرت ابوبکر کو اس چیز کا سجیشن آیا کہ یار آپ یا ان کو چھوڑ دیں. صحیح ہے, حضرت ابوبکر کو یہ سجیشن آیا کہ چھوڑ دیں. موسٹلی لوگوں کا اینڈ مائنورٹی کا یہ تھا کہ ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اینڈ حضرت ابوبکر نے اس پہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جہاد اور نماز میرے لیے ایکول امپورٹنس رکھتے ہیں, سو آئی ول فائٹ اف نو ون آف یو سپورٹ می, تو تب بھی میں فائٹ کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کیا کیا, ان لوگوں کو, ان ٹرائبز کو جن ٹرائبز نے یہ شرط رکھی تھی نا کہ ہمارے ٹرائب ہمیں زکوٰۃ سے چھٹی دے دیں, تو ان کو حضرت ابو بکر نے بیسکلی ایک خط لکھا تھا. ٹھیک ہے, ایک لیٹر لکھا ان لوگوں کو, ان کو یہ کہا کہ یار اگر تو آپ اسلام قبول کرتے ہو, یہ بیسکلی میں ایکسپلین کر رہا ہوں لیٹر آف ہولی پروفٹ. صحیح ہے, یہ آپ دیکھ لو, یہ والا پوائنٹ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں جو لیٹر ہے. اب اس لیٹر میں کیا کیا تھا, اب اس لیٹر میں یہ چیز تھی کہ یار اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے نا تو پورا اسلام قبول کرو. یہ نہیں ہے کہ آدھی چیزیں کریں گے آدھی نہیں کریں گے. اسلام از ناٹ لائک اور ریالٹی میں بھی ہم لوگ جو ہے نا, یہ چیز میں آپ کو ویسے 4 مارک کے کویشچن کو بلڈ اپ کرنے کے لیے یہ چیز بتا دوں کہ ریالٹی میں بھی آپ کو یا تو اسلام از لائک دیر از نو ان بٹوین, یا تو 0 پہ رہو یا 100 پہ رہو, دیر از نتھنگ ان بٹوین. یہ کچھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یار یہ چیز اس طرح کر لو, اس کو چھوڑ دو, اٹ از لائک دیٹ, بٹ یا ادھر رہو یا ادھر رہو, درمیان والی کوئی چیز نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر نے ان کو یہی چیز ایکسپلین کی کہ یار جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ بالکل غلط ہے. آپ نے اگر اسلام قبول کیا ہے تو آپ یا تو سب کچھ کریں یا کچھ بھی نہ کریں, یا ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. سو حضرت ابوبکر کی اس اسٹیٹمنٹ پہ حضرت ابوبکر نے یہ کہا تھا انہیں کہ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائیں, ہم آپ کے خلاف لڑیں گے. تو حضرت ابوبکر کی اس اسٹیٹمنٹ پہ ان کو غصہ آ گیا. ٹھیک ہے, اب حضرت ابوبکر کے اس ریئیکشن پہ, اس چیز کو ریئیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یار ہم مدینہ پہ اٹیک کرتے ہیں. صحیح ہے, مطلب بیکاز دے ور لائک آؤٹ سائڈ مدینہ, مطلب مدینہ کی سراؤنڈنگ کے تھے نا یہ ٹرائبس, تو انہوں نے کہا ہم مدینہ پہ اٹیک کر لیتے ہیں. اینڈ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو اٹیک آن مدینہ. اب یہ چیز ہے آپ کی. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب انہوں نے اٹیک کا پوائنٹ بنا لیا. حضرت ابوبکر نے کیا کیا, حضرت ابوبکر کے جو مین کمپینینز تھے نا, جو مین کمپینینز تھے لائک حضرت خالد بن ولید تھے, عبد الرحمن بن عوف تھے, اینڈ حضرت طلحہ تھے, ان لوگوں کو ان جو مین لیڈرز تھے نا ان جگہ پہ پوائنٹ کیا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ یار ان پہ ذرا نظر رکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت ابوبکر نے کیا کیا, حضرت ابوبکر نے
ان لوگوں کی ڈیوٹی لگائی. یہ حضرت عبداللہ بن نہیں حضرت طٰہٰ تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, حضرت خالد بن ولید تھے. صحیح ہے. ان لوگوں کی حضرت ابو بکر نے ڈیوٹی لگائی تھی, بیکاز دے سیڈ نا کہ دے آر گوئنگ ٹو اٹیک مدینہ. تو حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان پہ نا ذرا نظر رکھو کہ یہ کرتے کیا ہیں, مطلب ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھو, یہ کس طرح سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایز اے ریزلٹ آف دس ان کی یہاں پہ ڈیوٹی لگائی, اور دوسری طرف پہ ایک آرمی پریپیئر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ایک طرف ان کی ڈیوٹی لگا دی اینڈ دوسری طرف سے اپنی جو ہے وہ آرمی پریپیئر کر لی. صحیح ہے. اب یہاں تک آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو ان کی جن کی ڈیوٹی لگائی تھی نا, ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کو یہ بتایا کہ ان کی جو مین موومنٹ ہے, جو مین ان کا پوائنٹ ہے, وہ ذوالحصہ ہے. مین جگہ جہاں پہ ان کی موومنٹس وغیرہ ہو رہی ہیں, جہاں سے یہ لوگ اپنی آرمی وغیرہ لے کے آئیں گے یا جہاں سے یہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے, اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ذوالحصہ. ہولی حضرت ابو بکر نے اپنی جو آرمی تھی اس چیز کو ریئیکٹ کرنے کے لیے ذوالحصہ کی طرف بھیج دی. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر نے اپنی آرمی ذوالحصہ کی طرف بھیج دی. ذوالحصہ کی طرف جب بھیجی اپنی آرمی ہولی پروفٹ نے, ایز اے ریزلٹ آف دس جو اینیمیز آف ہولی پروفٹ تھے, اینیمیز آف اسلام تھے بیسکلی, جو اینیمیز آف حضرت ابو بکر تھے, وہ ذوالقیصہ کی طرف موو کر گئے. ٹھیک ہے. ذوالحصہ کی طرف سے اٹیک کرنا چاہتے تھے اینڈ دین دے موو ٹو ورڈ ذوالقیصہ, اور حضرت ابو بکر نے اپنی آرمی پھر ذوالقیصہ کی طرف بھیج دی. ٹھیک ہے. اینڈ دین اس کے بعد وہ ابرک کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے. یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی, یہاں پہ لڑائی ہوئی اور مسلمانوں نے یہاں پہ جیتا. ٹھیک ہے. اب اس جگہ پہ یہ جو پوائنٹ آیا ہے, یہاں پہ انہوں نے یہ چیز ایک پریٹینڈ کی دوبارہ سے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ چیز پریٹینڈ کر لی کہ ہم یہاں پہ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ انہوں نے ایکچولی میں اسلام قبول نہیں کیا تھا, دل سے نہیں کیا تھا. اب جب لڑائی شڑائی ختم ہو گئی ساری, انہوں نے مطلب سامنے یہ ہو گیا کہ یار انہوں نے اب اسلام قبول کر لیے. جب وہاں پہ جو ابرک پہ یہ واپس گئے اپنی جگہ پہ, تو اس کے بعد انہوں نے جب اسلام قبول کرنے کی پریٹینشن کر لی تھی, انہوں نے وہاں پہ جو مسلمان تھے نا ان کو مارنا سٹارٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ خبر جب حضرت ابو بکر کے پاس پہنچی کہ یار انہوں نے تو مارنا سٹارٹ کر دیا ہے, حضرت ابو بکر نے کیا کیا کہ سیریا کی جو آرمی واپس آ رہی تھی نا, ایکسپیڈیشن ٹو سیریا سے جو آرمی واپس آ رہی تھی, اس آرمی کو لیا, خود لیڈ کیا اینڈ ہی اٹیکڈ آن ابرک. ابرک وہ جگہ تھی جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے تھے اس ٹائم پہ کرنٹلی. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر نے خود اٹیک کیا یہاں پہ, اینڈ اس کے بعد اس وار میں جب ان کے جو مین لیڈر تھے حارث اینڈ اوف, یہ دو لیڈر تھے ان کے, یہ جب کل ہو گئے تو ایز اے ریزلٹ آف دس مسلمان اس کے بعد آرام سے یہ جنگ جیت چکے تھے. سو اپاسٹسی موومنٹ کا ایک آؤٹ ویو اگر میں آپ کو دوں تو جو مین ٹرائبس تھے وہ تین تھے, یہ والے بنو غطفان, بنو اسد اینڈ بنو تھلبہ. بیسکلی دے وانٹیڈ کہ یار ہمارا ایگریمنٹ ہولی پروفٹ کے ساتھ ہوا تھا, آپ کے ساتھ ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دس دے لائک دے سیڈ کہ یار ہمارا ختم ہو گیا اسلام کے ساتھ لینا دینا, ہم اب آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے. لیکن ہم آپ کی بات, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں تو ہم جو ہے نا آپ یہ کام کریں کہ ہمیں زکوٰۃ سے چھٹی دے دیں. حضرت ابو بکر نے ڈسکشن کی, ڈسکشن میں یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی کہ یار آپ ان کو لیٹ گو کر دیں, چھوڑ دیں, چھوٹ دے دیں زکوٰۃ کی. اینڈ کچھ لوگوں نے کہا کہ یار ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ یار کچھ بھی ہو جائے, مجھے چاہے کوئی بھی سپورٹ نہ کرے, اسلام میں زکوٰۃ اور نماز کی ایکول امپورٹنس ہے, تو میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا. حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف ایک خط لکھا, ان کو ایک خط بھیجا, ایک لیٹر بھیجا, جس میں انہوں نے حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ یار یا تو ادھر ہو جاؤ, مطلب دیر از نو ان بٹوین بیسکلی. ٹھیک ہے. either be on with us or be without us, اور اگر آپ وداؤٹ us ہوتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہضم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. صحیح ہے. سو ایز اے ریزلٹ آف دس بیسکلی ہوا یہ
کہ انہوں نے ایک ریئیکشن کے طور پہ انہوں نے کہا کہ یار ہم مدینہ پہ اٹیک کریں گے, ہمارے ساتھ حضرت ابوبکر نے ایسی بات کی کیوں ہے. سو وین دے ڈیسائیڈڈ دس, تو حضرت ابوبکر کو جب خبر پہنچی تو حضرت ابوبکر نے جو مین کمپینینس تھے خالد بن ولید, طلحہ اینڈ عبد الرحمن بن عوف, ان لوگوں کو بیسیکلی اپوائنٹ کیا کہ آپ ان پہ نظر رکھیں, ٹھیک ہے, کہ یار یہ کیا کرتے ہیں. ایز اے ریزلٹ آف دس دوسری طرف پہ اپنی ایک آرمی پریپیئر کی جو ان پہ اٹیک کرے گی. اب ادھر سے جو 3 بندے اپوائنٹ کیے تھے ان لوگوں نے یہ خبر دی کہ یار ان کی جو مین موومنٹ ہے, جہاں سے ان کی آرمی اوریجنیٹ ہونے کا خطرہ ہے, وہ ہے ذوالحصہ سے مین آرمی ان کی پروپوگیٹ ہوگی یہاں سے. سو ایز اے ریزلٹ آف دس حضرت ابوبکر نے اپنی آرمی اس طرف بھیج دی, ذوالحصہ کی طرف, صحیح ہے. اب ذوالحصہ سے یہ لوگ جو اینیمیز تھے یہ لوگ موو کر گئے ذوالقیصہ کی طرف, ٹھیک ہے. ذوالقیصہ ایک الگ جگہ کا نام ہے. ذوالقیصہ کی طرف موو کر گئے اینڈ دین اس کے بعد دے موو ٹو ورڈ ابرک. یہاں پہ بھی لڑائی ہوئی ذوالقیصہ کے اندر. ذوالقیصہ میں جب ان لوگوں کو مار پڑی, کچھ لوگ جو ہے نا ابرک کی طرف بھاگ گئے, ٹھیک ہے. اب جب وہ لوگ ابرک کی طرف بھاگے, ابرک میں گئے مسلمان ان کے پیچھے, اب ابرک میں ان کے پیچھے چلے گئے مسلمان. جب ابرک میں ان کے پیچھے پہنچے تو ان لوگوں نے اب کہا کہ یار ہم نے اسلام قبول کر لیا, اینڈ دے پریٹینڈیڈ لائک دے ایکسیپٹڈ اسلام, ٹھیک ہے. لڑائی ختم ہوگی, اسلام قبول کر لیا انہوں نے کہا کہ یار ہم زکوٰۃ وات دیں گے, ساری ڈسکشن ہوگی, ان کے ساتھ لڑائی ختم ہو گئی. جب مسلمان چلے گئے واپس مدینہ, سو دے لائک اس کے بعد انہوں نے جو مسلمان تھے ابرک میں, بیکاز دے پریٹینڈڈ, تو جو مسلمان رہ گئے تھے ابرک کے اندر ان لوگوں کو مارنا سٹارٹ کر دیا, ان کو جلانا سٹارٹ کر دیا, اینڈ دے برنڈ فائر آن دیم, اور ان کو مارا بہت زیادہ. تو جب یہ خبر حضرت ابوبکر تک پہنچی تو حضرت ابوبکر نے کہا یہ کیا ہو گیا. سو ایز اے ریزلٹ آف دس ادھر سے سیرین آرمی بھی واپس آ گئی تھی, جو حضرت زید کے بیٹے کی سپرویژن میں گئی تھی, وہ آرمی بھی واپس آ گئی تھی ایکسپیڈیشن ٹو سیریا سے. حضرت ابوبکر نے خود اٹیک لیڈ کیا, ٹھیک ہے, اور ابرک پہ اٹیک کیا. اب ڈیورنگ دا وار ان کے جو مین لیڈر تھے حارث اینڈ عوف, دے ور لائک کلڈ, اینڈ مسلمز جو تھے وہ آخر میں جنگ جیت گئے تھے. سو دس از بیسکلی دا مین اوور ویو آف اپوسٹسی موومنٹ. اب بیسک یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ پچھلی بھی رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ چیز بھی یاد ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ ہولی پروفٹ کی انٹینشن تھی کہ یار میں جو ہوں وہ سیریا پہ اٹیک کروں, ٹھیک ہے. ایز اے ریزلٹ آف دس انہوں نے اسامہ بن زید کے انڈر ایک آرمی تیار کی, اور آرمی جو تھی وہ جانے والی تھی, تو ہولی پروفٹ کی ڈیتھ ہو گئی. ہولی پروفٹ کی ڈیتھ کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس جب کیلیفیٹ آئی تو ان کے پاس سب سے مین امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ کیا میں اٹیک کروں یا نہ کروں. سو شورا نے دیا, موسٹ آف دا پیپل سیڈ کہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے بیکاز آپ ابھی نئے ہیں اور بہت سارے مسئلے اور بھی ہیں, فالس پروفٹس کا بھی مسئلہ ہے, یہ وہ سارے مسئلے ہیں, تو آپ کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے. سو ایز اے ریزلٹ آف دس حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ جو کام میرے ہولی پروفٹ نے کیا ہے وہ بیسکلی میں کر کے رہوں گا, صحیح ہے. سو ایز اے ریزلٹ آف دس آرمی تیار ہوئی, بھیجی گئی. ایک انصاری نے اس سجیشن کیا کہ یار یہ جو بندہ ہے اسامہ بن زید یہ بہت ینگ ہے, لیڈر چینج کر دیں. تو ہولی پروفٹ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو کام ہولی پروفٹ نے کر دیا وہی ہوگا. سو آرمی گئی, 40 دن کے بعد دے ایمرجڈ وکٹوریس. سو یہ سین ہے سیریا کا. اب ایک لاسٹ ٹاپک آپ کا رہ گیا ہے, وہ جو ٹاپک ہے وہ ہے ایڈمنسٹریشن کا, ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریشن میں بیسکلی ہے کچھ بھی نہیں, بس یہ وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو آپ نے بیسکلی دماغ میں رکھنے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے ایڈمنسٹریشن کے دوران کیا کیا, صحیح ہے. سو بیسکلی ایڈمنسٹریشن میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنا دیا, ٹھیک ہے. فرسٹ امپورٹنٹ تھنگ, مسلم امہ کا ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بن گیا, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی آ گئی. یہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یاد رہے, کہ جو پاکستان کے اندر ہے, لائک پولیٹیکل پارٹیز والی ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ صدارتی نظام ہے, لائک پیپل ول ووٹ فور دیئر رائٹس اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. سو یہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ حضرت ابوبکر نے بنا دیا. اس کے بعد جو بھی افیئرس تھے نا وہ اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ, یہ پوائنٹس آپ یاد کر لو. بیسکلی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنایا تھا. دوسری چیز یہ ہے ایڈمنسٹریشن میں کے دوران کیا ہوا تھا کہ جو جتنے بھی افیئرس تھے ان کو اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ ڈسکس کیا جاتا تھا,
ٹھیک ہے. شوراز کی ڈسکشنز ہوتی تھی ہر پوائنٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کے بعد پروونسز میں ڈیوائڈ کر دیا تھا, اینڈ ہر پروونس کے اوپر گورنر لگا دیا تھا. اب گورنر کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ نماز بھی پڑھائے, آرمی کو بھی دیکھے, اور باقی کے بھی جتنے بھی پرابلمز ہیں سٹیزنز کے ان سب کو بھی دیکھے. اس کے بعد جوڈیشری کا نظام کیا تھا, قاضی لگایا تھا, اینڈ ہی واز گیون فل فریڈم ٹو لائک ڈو واٹ سو ایور دے وانٹ, لائک ناٹ ان اے سینس کہ یار جو کچھ کرنا چاہیں, بٹ یہ ہے کہ جیسا بھی فیصلہ کرنا چاہیں ان پہ کوئی روک ٹھوک نہیں ہے کہ یار بڑے کے ساتھ ایسا ہوگا اور چھوٹے کے ساتھ اس طرح, اور امیر کے ساتھ ایسا اور غریب کے ساتھ ایسا. جیسا پاکستان میں ایسا نہیں تھا, ان کو فری بالکل ماحول دیا گیا تھا کہ آپ اپنے فیصلے بالکل اپنی مرضی سے کریں, ٹھیک ہے. پبلک کے پیسے پہ جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی, جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز تھے ان کو بالکل جو تنخواہ دی جاتی تھی, جتنا بھی پیسہ لائک زکوٰۃ کا اکٹھا ہوتا تھا, ان پہ سب کچھ صحیح بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی. بیت المال حضرت ابو بکر نے اسٹارٹ کر دیا تھا کہ جو اسٹیٹ ہے اس کا ایک اکاؤنٹ ہوگا اور اس میں سارا کچھ مال جمع ہوگا. اس کے علاوہ فورسز, اسپیشل فورسز تیار ہو گئی تھیں, ٹھیک ہے. اور ایز اے رزلٹ آف دس یہ ساری مین چیزیں ہیں. بیسکلی ڈیموکریٹک اسٹیٹ ایک پوائنٹ ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو افیئرز تھے وہ اکارڈنگ ٹو اسلام کنڈکٹ ہوتے تھے, صحیح ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو افیئرز جو تھے وہ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف اسلام اینڈ قرآن اینڈ سنہ ہر چیز ہوتی تھی. یہ ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت ابوبکر ہے. اس کے علاوہ شوراز کی ڈیسیژن ہوتی تھیں, مطلب کوئی بھی کام کرتے تھے تو اپنے جو دوست وغیرہ تھے اور جتنے بھی مطلب مین بندے تھے, جیسے حضرت ابوبکر ہو گئے, حضرت عمر ہو گئے, حضرت عثمان, حضرت علی, ان سب کے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے. اس کے بعد پروونسز بنائے اینڈ ان پہ گورنرز کو رکھ دیا, ٹھیک ہے. اور ہر گورنر کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ ملٹری کو بھی دیکھے, نماز بھی پڑھائے, اور اس کے بعد پبلک افیئرز کو بھی دیکھے. اس کے بعد جوڈیشری کا نظام قائم کر دیا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یار آپ لوگوں کو فری ہینڈ ہے, آپ اپنے فیصلے صحیح سے کر کے کریں, اینڈ فیصلے کریں اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ, صحیح ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ امیروں کے لیے الگ فیصلے کریں اور غریبوں کے لیے الگ فیصلے کریں. اس کے علاوہ جو پبلک افیئرز تھے ان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی تھی, لائک پبلک کا جو پیسہ ہے اس میں کوئی بھی کرپشن نہیں ہوگی, صحیح ہے. سو دس واز ون آف دا مین امپورٹنٹ پوائنٹ آف ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت ابوبکر. اس کے بعد بیت المال کا پوائنٹ ہے کہ بیت المال جس میں پبلک کے پیسہ لائک ٹیکسز جتنے بھی تھے وہ ادھر آتے تھے اینڈ یہاں سے آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے فار لائک ویریس پرپسز. کوئی بھی ایکسپینشن کرنی ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے نا, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جس کو کہتے ہیں ہم, سو یہاں سے ہوتا تھا. اس کے علاوہ فورسز تیار کر لی تھی حضرت ابو بکر نے, جو کہ ہر ٹائم پہ ریڈی رہتی تھی فار اینی سارٹ آف اٹیک. سو دیز آر دا مین امپورٹنٹ تھنگ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر کی ایڈمنسٹریشن کو ایفیشینٹ بناتی ہیں. اب لاسٹ ایک چیز ہے ڈیتھ ہے. ڈیتھ کے بارے میں آپ کو اتنا پتہ نہیں ہونا چاہیے. بیسکلی ڈیتھ کے بارے میں آپ کو ڈیٹ ہی پتہ ہونی چاہیے, اور وہ ڈیٹ میں نے آپ کی یہاں پہ لکھ دی ہے, اور وہ ڈیٹ ہے 634 AD. 634 AD ہے. میں اس کو تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں یار. So this is basically 634 AD جمادی الثانی 13 AH ایٹ دا ایج آف 63 یہ ڈیتھ ہوئی. اینڈ حضرت عمر کو ایز اے سکسیسر اپنا نامینیٹ کر کے حضرت ابوبکر گئے تھے. اینڈ دوسری بات یہ ایک رکھنی ہے یاد تھی کہ ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ نیچرلی ہوئی تھی, کوئی ان پہ اٹیک نہیں ہوا تھا. سو دیٹ از اٹ فرام بیسکلی حضرت ابوبکر. اب اس میں ایک چیز رہ گئی ہے کمپائلیشن آف ہولی قرآن. سو وہ جو ہے نا وہ میں آپ کو انشاءاللہ کرواؤں گا. تو وہ تب کرواؤں گا جب میں چیپٹر نمبر 1 کروں گا, وچ از لائک کون سا ہے ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف ہولی قرآن. تو اس میں کمپائلیشن کو پورا کرواؤں گا, تو اس میں وہ چیز کور ہو جائے گی. سو دیٹ از اٹ فرام ہیئر. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ. اوکے جی.